ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ عالم اسلام کی عظیم سرزمین سیریا میں شام میں خانہ جنگی اب رک گئی ہے اور شام پورا اب متحد ہوتا جا رہا ہے۔ شام کا تقریباً 90% علاقہ حکومت کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اور ایک بڑا علاقہ جو ایس ڈی ایف کے کنٹرول میں تھا، جو رقہ کا علاقہ ہے، حسکہ کا علاقہ ہے، طبقہ کا علاقہ ہے یا دیر الزور ہے، یہ پورا علاقہ اب سیریا کی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور اس پورے علاقے میں اب متحدہ حکومت بنے گی۔ پچھلے 2 ہفتے سے لڑائی جاری تھی، جنگ جاری تھی، لیکن اس لڑائی میں وہاں کی حکومت کو، احمد الشرع کو بڑی کامیابی ملی۔ پورے علاقے کا انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ شام کی حکومت اور ایس ڈی ایف کے بیچ میں باضابطہ سمجھوتا ہو گیا ہے، 14 نکات پر دونوں نے ایگری کر لیا ہے، اور اس کے مطابق اب یہ پورا علاقہ جو ایک الگ ملک بنا ہوا تھا، جہاں کے لوگ الگ حکومت بنا رہے تھے، جو حکومت کا پارٹ نہیں مانے جا رہے تھے، جن پر ماضی میں بہت زیادہ ظلم ہوا، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، اب وہ پورا سیریا کی حکومت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایس ڈی ایف اور سیرین حکومت نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ جو قوم ہے جو شام کے اس پورے علاقے میں قابض تھی، جن کا یہاں کنٹرول تھا، جن کا علاقہ مانا جاتا ہے، ان کو کرد کہا جاتا ہے، اور کرد قوم عرب کی بہت پرانی قوم ہے، تاریخی قوم ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کمیونٹی سے، اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے قبل اول کو صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا، جو فاتح بیت المقدس کہے جاتے ہیں۔ لیکن اس کمیونٹی پر لگاتار ظلم بھی کیا گیا اور لڑائی چل رہی تھی، اور جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پورے سیریا میں جشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان علاقوں کے عوام بھی سڑکوں پر آ کر جشن منا رہی ہے، اور دمشق، حمص اور حلب کی جو عوام ہے وہ بھی سڑکوں پر جشن منا رہی ہے کہ شام لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، شام کو لگاتار کامیابی مل رہی ہے، اور خانہ جنگی کا، سول وار کا دور ماضی میں جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی سیریا کی حکومت کو مکمل کامیابی نہیں ملی ہے۔ بہت سارے علاقے باقی ہے جہاں کا کنٹرول سیرین حکومت کے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کو مزید کوششیں کرنی ہوگی۔ آپ اپنے اسکرین پر سب سے پہلے سیریا کا یہ نقشہ دیکھیے۔ سیریا کا یہ جو علاقہ، یہ جو گرین کلر میں سیریا کا جو پورا میپ آپ کو دکھ رہا ہے، جس میں حمص ہے، جس میں ٹیٹرس ہے، جس میں دمشق ہے، جس میں الیپو ہے، جس میں افرین ہے، یہ یا ادلب ہے، یہ پورا علاقہ ان دنوں سیریا کی حکومت کا ہے، جس کا صدر احمد الشرع ہے۔ لیکن میپ میں آپ کو ایک بڑا حصہ اب بھی دکھ رہا ہوگا جو ریڈ ہے۔ ریڈ کا جو پورا علاقہ ہے، اس میں رقہ ہے جو تاریخی علاقہ ہے سیریا کا، اس کے علاوہ اس میں طبقہ آتا ہے، اس کے علاوہ دیر الزور ہے، اس کے علاوہ راس العین ہے، اس کے علاوہ قمیشی ہے۔ تو جو پورا علاقہ ہے یہ سیریا کا 1/3 علاقہ ہے، اور اس پر ایس ڈی ایف کی حکومت تھی، ایس ڈی ایف کے قبضے میں پورا علاقہ، یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز۔ اور اسی علاقے میں پیٹرول اور گیس پایا جاتا ہے، دوسرے قدرتی ذخائر ہے، کئی ملکوں سے اس کی سرحدیں ملتی ہے، یا یہ جو سرحدی علاقہ ہے بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ ادھر عراق کی سرحد بھی اسی علاقے سے ملتی ہے، اور یہاں دیر الزور کا جو علاقہ ہے وہاں نیچرل ریسورسز ہے، وہاں گیس پایا جاتا ہے، تیل پایا جاتا ہے، اور اس پورے علاقے پر ایس ڈی ایف کا کنٹرول تھا۔ جب پچھلے سال یعنی ستمبر میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، احمد الشرع اور اس کے گروپ نے پورے سیریا کا کنٹرول حاصل کر لیا، تب بھی اس علاقے میں ان کو کامیابی نہیں مل سکی۔ جھڑپیں ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن سیرین آرمی کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اب اس پورے علاقے کا کنٹرول بھی سیریا کی حکومت نے حاصل کر لیا ہے، اور جیسے یہ کامیابی ملتی ہے، سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، دیر الزور میں، رقہ میں، طبقہ میں، حسکہ میں، ان تمام علاقوں کی جو شامی عوام ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہے، جشن مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، وہ نعرے لگاتے ہیں کہ شام اب ایک ہو گیا ہے، متحد ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی شام کا کچھ ایسا علاقہ باقی ہے جہاں پر شام کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کے قبضے میں ہے، اور وہ دوسروں سے مراد کوئی اور نہیں، اسرائیل ہے۔ گولان ہائٹس جو سیریا کا سب سے اہم علاقہ ہے، جنگی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم وہ جگہ ہے، جو پہاڑوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، اور دمشق سے جگہ بہت ہی نزدیک ہے،
وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور یہ اللیگل قبضہ ہے۔ 1976 یعنی 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ عرب اسرائیل کی آرمی وہاں پر موجود ہے۔ اسرائیل نے 30 سے زیادہ بستیوں کو اس علاقے میں بسا دیا ہے اور اس علاقہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے، دنیا بھر کے ملکوں نے اسرائیل کے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کو اللیگل قبضہ مانا جاتا ہے، لیکن اسرائیل وہاں پر برقرار ہے اور سیریا کی موجودہ حکومت اسرائیلی آرمی سے لڑ کر اس کو پیچھے ہٹائے گی۔ فی الحال اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سیریا اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے درمیان یہی کہا گیا کہ سیریا گولان ہائٹس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گا، اور گولان ہائٹس میں جو اسرائیلی آرمی موجود ہے وہ سیریا کے بقیہ علاقوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، وہاں پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل جہاں چاہ رہا تھا سیریا میں حملے کر رہا تھا، سیریا کے مختلف مقامات کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن معاہدہ کے درمیان یہ طے پایا کہ سیریا کے کسی بھی علاقے پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا۔ جو دمشق کا علاقہ ہے وہ گولان ہائٹ سے بہت نزدیک ہے، اور گولان ہائٹ کے بعد ادھر اسرائیل ہے۔ گولان ہائٹس اونچائی پر ہے اور اس کے نیچے اسرائیل ہے، اور جنگوں کا اصول یہ ہے کہ جنگوں میں جن کی پوزیشن اوپر کی ہوتی ہے، جو آرمی بلندی پر ہوتی ہے، اونچائی پر ہوتی ہے، ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے، جو آرمی نیچے ہوتی ہے اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب گولان ہائٹس بہت اہم تھا سیریا کے لیے، اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ سیریا کا دوسرا ایک اور بہت ہی اہم علاقہ ہے جس علاقہ کو دروز کہا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر آپ میپ کا یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دروز کمیونٹی ہے، ان کا غلبہ ہے، اور یہ لوگ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں، یعنی اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ ان کا ریلیجن الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کے مذہب کا اسرائیل سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ مذہب میں شمار کرتے ہیں۔ اب اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں شام کی حکومت نے، شام کی فوج نے اس علاقے کا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں پر اپنی فوج کو بھیج دیا تھا، قبائلیوں نے آ کر یہاں جنگ لڑنا شروع کیا، لیکن اسرائیل نے یہاں پر مداخلت کر دی، اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیج دیا، اور اس علاقے کا کنٹرول اسرائیل نے کہا کہ دروز کمیونٹی کے پاس ہی رہے گا، شامی حکومت اس کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قبائلیوں کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، شامی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ جو علاقہ ہے اس کا کنٹرول دروز کمیونٹی کے پاس ہے، اور اسرائیل ان کو پورا سپورٹ کرتا ہے، پیسے سے، ہتھیار سے، ٹیکنالوجی سے، ہر طرح سے، اور اسی وجہ سے مٹھی بھر علاقے پر، مٹھی بھر لوگوں پر ابھی بھی شام کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو سیریا کا یہ دو علاقہ ایک طرح سے ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، ایک ڈائریکٹ اسرائیل کے قبضے میں ہے، ایک انڈائریکٹ اسرائیل کے قبضے میں ہے، لیکن ادھر جو پورا علاقہ تھا، 1/3 علاقہ جہاں SDF تھی، اس کا پورا کنٹرول اب سیریا کی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور معاہدہ ہو گیا ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا اور SDF کے سربراہ مظلوم آبادی کے درمیان میں میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے درمیان 14 پوائنٹس پر ایگریمنٹ ہوا، اور جو اہم ترین بات اس معاہدے کی، اس ایگریمنٹ کی، وہ یہ کہ SDF کی جو ملیشیا ہے، SDF کی جو ملٹری ہے، وہ شام کی نیشنل فورس کا حصہ بنے گی، وہ سب وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے تحت کام کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو پورا علاقہ تھا SDF کا، اس کا کنٹرول سیریا کی موجودہ آرمی سنبھال لے گی۔ اس کے بعد جتنی کرد عوام ہے ان سب کو سیریا کی سٹیزن شپ دی جائے گی، ان کو شہریت دی جائے گی، اور وہ سب سیریا کے شہری مانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت میں ان سب کو اہم عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ کرد کی جو زبان ہے، اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا، وہاں کے اسکولوں میں کرد زبان کو پڑھایا جائے گا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ نوروز کو سرکاری چھٹی ہوگی۔ نوروز کردوں کا اپنا ایک تہوار ہے، ان کا ایک کلچرل پارٹ ہے، ان کے جشن کا، ان کے تہوار کا۔ تو سیریا کی حکومت نے تسلیم کیا کہ باضابطہ اس کو سرکاری تعطیل میں شامل کیا جائے گا، سرکاری لیف میں انکلوڈ کیا جائے گا، اور اسی کے بعد دونوں کے درمیان اتفاق ہوا۔ اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ایگریمنٹ کا، اس میں یہ کہا گیا کہ SDF کے جتنے فائٹرز تھے، جتنے جنگجو تھے، ان سب کو ڈیفنس منسٹری اور ہوم منسٹری میں ضم کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، جہاں ان کو جاب دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سرکاری فورسز ہے وہ رقہ، حسکہ اور دیگر علاقوں میں، دیر الزور میں تعینات کی جائے گی، وہاں کا کنٹرول سنبھال لے گی۔
اس کے بعد دیر الزور میں جو تیل پایا جاتا ہے، جو گیس پایا جاتا ہے، یہاں کے جو بڑے بڑے میدان ہیں، یہاں کی جو سرحدی گزرگاہیں ہیں، یہاں کے جو ہوائی اڈے ہیں، تو ان سب پر سیریا کی حکومت کا کنٹرول ہوگا، اور یہ بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اور جیسے ہی معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے اس سیز فائر کا خیر مقدم کیا اور کہا بہت اچھا ہوا۔ امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ نے سیریا سے پہلے ہی پابندی ہٹا دی تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سیریا کی حکومت احمد الشرع کی سرکار سیریا کے مختلف علاقوں کو لگاتار اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے، اور سیریا جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، خانہ جنگی کا شکار تھا، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگوں کی حکومت تھی، اب وہ پورا متحد ہو رہا ہے، پورا ایک ہو رہا ہے، اور سیریا کا جو رقبہ ہے اب وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ سیریا کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے اور سیریا میں کہاں کون ہے، تو سیریا کی ٹوٹل آبادی 26 ملین کی ہے، اور اس میں سے 2/3 آبادی جنگ سے الگ ہو چکی تھی، یعنی وہاں امن آ چکا تھا، سکون آ چکا تھا، لیکن ابھی بھی 1/3 سیریا کا علاقہ ایسا بچا ہوا تھا جہاں لگاتار جنگ، خانہ جنگی، جنگجو، متحدہ شام کا وہ حصہ نہیں تھا۔ اب وہ پورا علاقہ ایک ہو گیا ہے۔ اپنی اسکرین پر آپ یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حلب ہے، جس کو الیپو کہا جاتا ہے، بہت ہی تاریخی شہر ہے، جہاں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، وہاں 5 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے۔ ادلب جو بالکل ترکیہ کے نزدیک ہے، اور اسی علاقے میں پہلے احمد الشرع کی حکومت تھی جس کا نام محمد الگولانی تھا، اور حیات تحریر الشام احمد الشرع کی آرگنائزیشن تھی جس نے پورے شام کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو ان کی شروع میں اسی علاقے میں حکومت تھی، ادلب میں، اور ترکی کا پورا ان کو سپورٹ حاصل تھا۔ یہاں صرف 2 ملین کی آبادی ہے۔ رقہ میں بھی تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ کی آبادی، دیر الزور میں 1 ملین سے زیادہ کی آبادی، جو ہمس کا جو ہما کا ایریا ہے وہاں تقریباً 2 ملین کی آبادی ہے، ہمس میں 1.4 ملین کی آبادی، اور جو دمشق کا پورا ایریا ہے وہاں 5 ملین سے زیادہ کی آبادی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیر الزور کا جو ایریا ہے وہاں بھی 1 ملین کی آبادی پائی جاتی ہے۔ گولان ہائٹس تو اسرائیل کے ہی قبضے میں ہے، اور اس کا پورا ڈیٹا اسرائیل کے پاس ہے کہ وہاں کتنی بستیاں اسرائیل نے بسا رکھی ہے۔ تو اب اچھی خبر یہ ہے کہ ایس ڈی ایف اور سیرین فورس کے درمیان اتفاق ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، اور سیریا بھی ایک ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ پیچیدہ پوائنٹ ہے، جو الجھا ہوا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیریا ترکی کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، کیونکہ سیریا میں جو نئی حکومت بنی ہے، بشار الاسد کے اقتدار کا جو خاتمہ ہوا، احمد الشرع نے پورے سیریا کا، پورے شام کا جو کنٹرول حاصل کیا، پوری ملٹری مدد ان کو مل رہی تھی ترکی سے، رجب طیب اردوغان سے، لیکن اب ایس ڈی ایف کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے شام کی حکومت کا، اور ایس ڈی ایف کو ترکی کے مخالف مانا جاتا ہے، کیونکہ ترکی میں جو کردوں کا گروپ ہے، ان کی جو پارٹی ہے اس کو PKK کہا جاتا ہے، یعنی کردستان ورکرز پارٹی، ترکیہ میں اس کا زبان ہے، انگریزی میں اس کو PKK کہتے ہیں، اور یہ پارٹی جو ہے ترکیہ کی حکومت کے خلاف جنگ لڑتی ہے۔ ترکی کی حکومت نے کئی مرتبہ کردوں کے ان علاقوں پر حملہ کیا، اس پارٹی کے لیڈر کو نشانہ بنایا۔ ترکی کی حکومت PKK کو اپنا دشمن مانتی ہے، اس کو اینٹی نیشنل قرار دیا جاتا ہے، ترکیہ میں اس کو دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور یہ جو PKK ہے اس کا ایس ڈی ایف کے ساتھ اچھا رشتہ ہے، اچھا تعلق ہے، کیونکہ کمیونٹی ایک ہے، قوم ایک ہے، سماج ایک ہے، ملک الگ ہے، خطہ الگ ہے، اور یہ جو کردش قوم ہے، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ عراق میں بھی پائی جاتی ہے، سیریا میں بھی پائی جاتی ہے، اور ترکی میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی آبادی سب سے زیادہ عراق اور سیریا میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد ترکی میں ہے۔ تو ایس ڈی ایف سیریا میں ہے اور ترکی میں یہ PKK کے نام سے ہے، عراق میں بھی ان کی پارٹی پائی جاتی ہے، اور رجب طیب اردوغان PKK کے خلاف ہے، اس پر حملے کرتے رہے ہیں، اور سیریا کی حکومت کو ترکیہ نے پورا سپورٹ کیا۔ پچھلے دنوں بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ترکیہ کی حکومت نے سیریا میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہے۔ ترکیہ کے ایئر اسپیس میں اسرائیل جب چاہتا تھا داخل ہو جاتا تھا، کبھی ایران پر حملے کر رہا ہے، کہیں اور حملے کر رہا ہے، تو اب ایئر اسپیس کا سیکورٹی کنٹرول ترکیہ نے حاصل کر لیا۔ تو ترکی کنٹینیو سیریا کو، احمد الشرع کو سپورٹ کرتا رہا ہے، مدد کرتا رہا ہے۔ اب جب احمد الشرع کا اتحاد ہو گیا ہے ایس ڈی ایف کے ساتھ، اس کے لیڈروں کے ساتھ، اور ایس ڈی ایف PKK کو سپورٹ کرتا رہا ہے،
تو ترکیہ کو کیسے مینیج کرے گا سیریا، یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے۔ حالانکہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ احمد الشرا نے SDF کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اس کو حکومت کا پارٹ بنا دیا ہے۔ تو یہ بات ترکیہ نے بھی یقینی بنائی ہوگی کہ SDF اب کسی بھی حال میں، کسی بھی شکل میں PKK کو سپورٹ نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ شرط بنیادی طور پر رکھی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر ترکی اور سیریا کا رشتہ بہتر چل سکتا ہے۔ اور جب بھی PKK کا کوئی معاملہ ہوگا یا اس کا ترکیہ کی حکومت پر کوئی حملہ ہوگا، ان کا کوئی موومنٹ شروع ہوگا ترکیہ سے ایک الگ ملک بنانے کا، ایک آزاد اسٹیٹ بنانے کا، تو پھر الزام آئے گا سیریا کی حکومت پر کہ یہ جو پورا علاقہ ہے الرقہ کا یا حسکہ کا، وہاں سے PKK کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ شام کی حکومت پر بھی پریشر بنے گا ترکی کا کہ وہ ان لوگوں پر دباؤ بنائے، پریشر بنائے، اور یقیناً ان کی طرف سے یہی کہا جائے گا کہ وہ ترکی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس میں SDF کا کوئی کنٹرول نہیں، SDF کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو کرد قوم ہے، یہ عراق میں ہے، سیریا میں ہے، اور یہ ترکی میں ہے، اور ان لوگوں کا بنیادی ایجنڈا ہے ایک الگ ملک بنانے کا، جو ملک کردوں کا ہوگا، جس کو کردستان کہا جائے گا، اور یہ 3 ملکوں سے الگ الگ علاقہ کاٹ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس ایجنڈا کو عالمی طاقتوں کا سپورٹ بھی حاصل ہے، امریکہ کا اور بھی کئی دیشوں کا۔ کچھ علاقہ عراق کا الگ ہوگا، کچھ سیریا کا، اس کے بعد کچھ ترکی کا، اور ایران کا بھی کچھ علاقہ اس میں مانا جاتا ہے کہ ایک اور ملک مڈل ایسٹ میں بن جائے جس کو کردستان کہا جائے گا، اور اسی وجہ سے بیرونی تنظیموں کا ان کو سپورٹ ملتا ہے۔ یہاں پر جب SDF کو سیریا کی حکومت نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو یہ جو ایجنڈا تھا عالم اسلام کو تقسیم کرنے کا، وہ ایجنڈا یہاں پر فیل ہوا ہے۔ سیریا کی حکومت کو، احمد الشرا کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھے گا یا خانہ جنگی کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا، ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ فی الحال تو سیز فائر کا اعلان ہو جانے کے بعد پورے سیریا میں، پورے شام میں جشن کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ گڈ نیوز ہے، اچھی خبر ہے مڈل ایسٹ کے لیے کہ سیریا جیسا تاریخی مذہبی ملک جس سے مسلمانوں کا رشتہ ہے، جس سے مسلمانوں کا لگاؤ ہے، اور ریاست مدینہ کے بعد عرب کی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی فتح، جو تاریخی فتح مسلمانوں کو ملی، وہ سیریا میں ملی، شام میں ملی، اور شام سے دنیا کے ہر ایک مسلمان کا جذباتی لگاؤ ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی سبسکرپشن لیجئے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط رہے، ملت ٹائمز یوں ہی چلتا رہے۔ اور آپ سب کو یہ خبر بھی دینی ہے کہ 2 فروری 2026 کو سوموار کے دن دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ملت ٹائمز کا کنکلیو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم کنکلیو ہے جس میں دیش بھر کے بڑے بڑے لیڈرز آئیں گے۔ اکھلیش یادو، اسد الدین اویسی، عمران پرتاپ گرہی، اور مولانا محمود مدنی، مولانا سجاد نعمانی، جو دوسرے انٹلیکچوئلس ہیں، وہ اس کنکلیو میں رہیں گے۔ تو پلیز 2 فروری کو آپ اپنا وقت فارغ رکھیے اور 2 بجے ضرور تشریف لائیے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر دلی میں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔